السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمی نے جو گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر رمضان کے مہینے میں انرجی ڈرنک پیا، اس پر جو ہے نا کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا سفر پر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر پر روزہ چھوڑنے کی اجازت کتنی ہے، ذرا تفصیل سے اس مسئلے کو بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس ٹاپک کو میں کور ہی کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ اگر آپ سفر پر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہے اور ایسی اس کو بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی دوا لینا پڑے گی، اگر آپ دوا نہیں لوگے تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا اندیشہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں صرف مسافر کے لیے۔ اگر آپ سفر پر ہیں، اور سفر پر بھی کون سے سفر پر؟ سفر شرعی۔ سفر شرعی کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ 82 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہے ہیں، 82 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور 15 دن سے کم آپ کے کہیں جانے کی نیت ہے، 2 دن کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں، 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن سے کم کہیں اگر آپ اسٹے کرنے والے ہیں تو آپ کہلائیں گے مسافر شریعت کی نظر میں۔ اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے۔ دیکھیے، اجازت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور تقوی پر عمل کرنا، فرسٹ پوزیشن لانے کے لیے کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر آپ سفر پر ہیں، سفر شرعی پر، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا سفر بہت VIP ہو رہا ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، روزہ رکھ لو گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہ محبت میں دی ہے کہ بھئی آدمی سفر پہ جاتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہیں، تکلیف ہو جاتی ہیں، سفر میں جو ہے نا پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کبھی کبھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، سامان اٹھانا پڑتا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت میں کہا کہ میرے بندے کو اجازت دے دو کہ بھئی روزہ چھوڑ دو، تم بعد میں اس کی روزے کی قضا کر لینا۔ لیکن VIP لوگوں کے سفر بھی VIP ہوتے ہیں، AC میں کوئی نہ کچھ بیگ اٹھانا پڑ رہا ہے، نہ کوئی سامان ڈھونا پڑ رہا ہے، ادھر گھر سے نکلے کار لگی ہوئی ہے، ایئرپورٹ پر پہنچے تو VIP سیکیورٹی میں جو ہے نا بزنس کلاس ان کی وہ پلین میں سیٹ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے نا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، آرام ہی آرام ہے۔ تو پھر اگر آرام ہے آپ کے سفر میں تو پھر روزہ مت چھوڑو، تو روزہ رکھ لو، یہ بیسٹ ہے نا۔ لیکن پھر بھی کوئی روزہ چھوڑ دے سفر میں تو شریعت نے بہرحال اجازت دی ہے کہ سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی رکھ لے تو یہ بیسٹ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب محمد شمی کے کیس میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ میں جو انرجی ڈرنک پیا ہے، تو 2 طرح کے گروپس سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں آپس میں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو محمد شمی پر تنقید کر رہا ہے، محمد شمی کے بارے میں بول رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے ایک بریلی کے مولانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے۔ تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ نصیحت کر رہے ہو تو آپ نصیحت کرو، اور نصیحت کس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اگر ٹوک رہے ہیں کسی بات پر، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار سامنے والا یہ کام غلط کر رہا ہے، تو آپ جو بول رہے ہو اس نصیحت کے اندر ہمدردی، اپنائیت، خیرخواہی، ایک اپناپن ضرور ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو لوگ نصیحت کرتے ہیں تو اس میں اپناپن، خیرخواہی، ہمدردی تو نہیں ہوتی، اس پہ جو ہے نا اس میں ٹانگ کھینچنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی کو بھی نصیحت کریں تو اس میں ہمدردی، اپنائیت ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جہاں گنہگاروں کو متنبع کر رہا ہے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس میں اپنائیت ہے۔ گنہگار بھی جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نصیحت تو نظر نہیں آتی ہے، تنقید، ٹانگ کھینچنا، بے عزتی، بدتمیزی، یہ نظر آتا ہے۔ تو یہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں نصیحت تو نہیں ہے دور دور تک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جو لوگ سپورٹرز ہیں، ایک گروپ ہے وہ سپورٹرز کا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد شمی نے جو انرجی ڈرنک پیا رمضان کے مہینے میں تو وہ سفر پر ہیں، سفر کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ جو ہے نا تمام جو لوگ ہیں وہ سائیڈ لے رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو سائیڈ لے رہے ہیں۔ تو
تو محبت رکھنے والے سائڈ لیتے ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کی نصیحت میں نصیحت تو نظر نہیں آتی ہے، تنقید نظر آتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ تو دیکھو میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر آپ سفر پر ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے۔ محمد شمی سفر پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ بھائی آپ روزہ رکھو مت رکھو آپ کی چوائس ہے، سفر پر روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو انہوں نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی لیے اتنا زیادہ بوال کاٹنے کی تو ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہمارا بھائی ہے محمد شمی، دیش کا نام روشن کر رہا ہے نا، ایمانی بھائی ہے، وقتاً فوقتاً اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ تو ہم پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بھائی کو گلے لگا کر ایک نصیحت یہ ضرور کر سکتے ہیں محبت کے ساتھ کہ محمد شمی بھائی آپ سے اتنی ضرور چوک ہو گئی کہ رمضان کا احترام تو بہرحال آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور غلطیاں دیکھو سب سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بے خیالی میں ہو جاتی ہیں، اتنی ہبڑ دبڑ ہوتی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں۔ اسی لیے محمد شمی کی ٹانگ کھینچنے والوں سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹانگ کھینچنا یہ بہرحال سنت طریقہ تو ہے نہیں ہے بھائی صاحب، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نصیحت کر رہے ہو خیر خواہی میں، تو نصیحت بھی آپ کی ایسی ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کے اپنے ہو، آپ اس سے محبت رکھتے ہو۔ ہماری جو نصیحتیں ہیں وہ آج ایکسیپٹ اس لیے نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس میں نصیحت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹانگ کھینچنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں محمد شمی سے اتنی چوک ضرور ہوئی ہے کہ رمضان کا بہرحال احترام ضروری ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے تو اس کا مطلب یہ پھر بھی نہیں ہے کہ آپ رمضان کا احترام نہ کریں۔ تو محمد شمی کو یہ چاہیے تھا کہ اگر روزہ انہوں نے نہیں رکھا سفر پر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، تو ان کو اگر پانی پینے کی ضرورت پیش آ رہی تھی تو جیسے چھپ کر ہم استنجے کے لیے جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، یا کم سے کم کیبن میں جا کے پانی پی لینا چاہیے تھا۔ اس طرح سے گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر پانی پینا، انرجی ڈرنک پینا، یہ بہرحال رمضان کے احترام کے تو خلاف ہے۔ غیر مسلموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ محمد شمی سے چوک ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ اس کا خیال بھی کریں گے۔ بلکہ ہر مسلمان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہوٹلز والے ہیں، دکان والے ہیں، جن کی دکانیں کھلی رہتی ہیں رمضان کے مہینے میں، تو وہ پردہ ڈالیں۔ جیسے مسافروں کے لیے دکانیں کھلتی ہیں، بھئی مسافر آئیں گے کھانا کھائیں گے، تو رمضان کا احترام بہرحال ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ آپ دکان بھی اگر کھول رہے ہیں تو پردہ ڈال دیں۔ آپ مسافر اگر آپ کی دکان پر آ کر کھانا کھاتے ہیں تو پردہ ڈال دیں، کور کر دیں، تاکہ رمضان کا احترام باقی رہے۔ تو اس طرح سے کھلم کھلا پانی پینا بہرحال یہ غلطی ہے، اور اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، ہم اس کو خوب وصولنے کی کوشش کریں اور ایٹ لیسٹ اس کا احترام تو ضرور کریں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھانا پینا یہ غلط ہے۔ تو محمد شمی انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے، لیکن ٹانگ کھینچنا یہ پھر بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحیح مسئلوں کو جانیے، علم دینے کی کوشش کیجیے۔ کسی سے اگر کوئی غلطی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو علم کی بات پیار اور محبت سے بتائیے، اس کے اندر احساس پیدا کیجیے، گلے لگا کر پیار اور محبت کے ساتھ اس کو نصیحت پہنچائیے۔ لیکن کسی کام پر آپ ایک بوال کاٹنا شروع کر دو، ٹانگ کھینچنا شروع کر دو، اور محبت کرنے والا گروپ پردے ڈالنا شروع کر دے، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سفر کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا سفر کیسا ہے نا، سفر جیسا بھی ہو، لیکن بہرحال رمضان کا احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ 2 سال پہلے میں نے رمضان کے موقع پر ایک راشن بانٹنے کا پروگرام رکھا ہوا تھا، تو ہمارے سی او سٹی فیروز آباد تشریف لائے ہوئے تھے اس پروگرام میں۔ تو کئی لوگوں نے بولا کہ سی او صاحب کو پانی دینا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو آپ پانی۔ میں نے پانی کی بوتل منگائی، سی او صاحب نے پانی لینے سے منع کر دیا، بولنے لگے کہ آپ لوگ روزے سے میرے آس پاس کھڑے ہو، آپ لوگوں کا روزہ ہو اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، میں کیمرے کے سامنے اور سب کے سامنے تو پانی نہیں پی سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پانی پینا ہوگا، میں اپنے آفس جا کے پیوں گا، کھلم کھلا میں پانی نہیں پی سکتا۔ انہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو رمضان کا احترام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہے نا، ہم مسلمانوں کو تو رمضان کا احترام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ حیض سے ہیں، نفاس سے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ معذور ہیں، آپ سفر پر ہیں، لیکن رمضان کا احترام بہرحال لازمی ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔